بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس طریقے سے ٹھنڈے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے گرم پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی جائز ہے۔ چاہے وہ گرم پانی ہیٹر سے کیا ہو یا گیزر سے کیا ہو یا گیس سے کیا ہو یا چولہے سے کیا ہو، کسی چیز سے بھی گرم پانی کیا گیا اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، چاہے اس پانی کے اندر کھدے لگنے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سفیدی آ گئی ہو۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے کہ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس پانی سے وضو اور غسل کرنا بہتر نہیں ہے، اور وہ پانی ہے کہ جو بہت سارے لوگ بالٹی یا ٹب میں پانی بھر کے دھوپ میں رکھ دیتے تھے، اور 1 یا 2 گھنٹے پانی دھوپ میں رکھا جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ پانی گرم ہو جایا کرتا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے پانی سے جو مرد عورت مسلسل وضو یا غسل کریں گے تو اندیشہ ہے کہ ان کو برس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، جائز تو اس پانی سے بھی ہے وضو اور غسل، اور جنہوں نے کر لیا تھا پہلے ان کا بھی وضو اور غسل بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اس سے بس بہتر نہیں ہے، تاکہ یہ بیماری نہ ہو جائے، ہم اس بیماری سے بچ جائیں۔ اور دوستو، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ثواب ہمیں کس پانی سے وضو کرنے میں زیادہ ملے گا۔ تو دوستو، جس پانی سے وضو کرنے میں مشقت ہو اس پانی سے وضو کرنے میں آدمی یا عورت کو ثواب زیادہ ملے گا، اور ظاہر بات یہ ہے کہ سردیوں میں آدمی یا عورت کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، یعنی اپنے گرم کپڑے اتارے، پھر اس کے بعد جی نہیں کر رہا پانی میں ہاتھ ڈالنے کو، اس کے باوجود ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے مشقت اٹھائی جا رہی ہے۔ تو دوستو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں آدمی کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیں کہ مشقت مرد اور عورت اتنی ہی اٹھائیں جتنی برداشت ہو سکے۔ ایسا نہیں کہ بھی ثواب زیادہ ملے گا اور مشقت ہی مشقت اٹھا رہے اور وہ مشقت برداشت نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر آدمی یا عورت نے وضو کر لیا نماز کے لیے، بھئی ہم نے مشقت اٹھائی، ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، اور اس کے بعد جیسے ہی نیت باندھی نماز کی تو مشقت ایسی اٹھائی کہ وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ اب نماز پڑھ رہے تو ایسے کر رہے، نہ الفاظ صحیح سے نکل رہے ہیں، نہ نماز صحیح سے پڑھی جا رہی ہے، اور بس یہ کہ بھئی میں نے تو وضو بڑھیا کر لیا، اور کیا مجھے تو مشقت اٹھائی، ثواب زیادہ ملے گا۔ تو دوستو، مشقت اتنی اٹھائیں جتنی برداشت ہو سکے، اور دوسری بات یہ کہ مشقت اتنی اٹھائیں جتنی اٹھانے میں آپ کو دقت نہ ہو۔ اگر وضو کرنے میں آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں کہ جس مشقت کے اٹھانے سے آپ کو دقت ہو رہی ہے، آپ کو بیماری ہو رہی ہے، تو دوستو ایسی مشقت نہ اٹھائیں۔ ایسی حالت میں آپ گرم پانی سے وضو کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ رہے کہ بھی میں تو وضو کروں گا ٹھنڈے پانی سے، ثواب زیادہ ملے گا، مشقت اٹھاؤں گا، لیکن اس کے بعد آپ کو نزلہ ہو رہا، کھانسی ہو رہی، یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو دوستو آپ ایسی مشقت بالکل نہ اٹھائیں جس مشقت کو اٹھانے کے بعد آپ کو دقت ہو جائے، بیماری ہو جائے۔ اور دوستو، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ گرم پانی سے وضو کرنے میں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس میں بھی ثواب ملے گا۔ ثواب دونوں پانی میں ملے گا آدمی کو۔ اصل تو پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی پاک ہے، اس سے بھی وضو غسل ہوگا، اس سے بھی ثواب ملے گا۔ گرم پانی پاک ہے، اس سے بھی وضو غسل ہو جائے گا، اس سے بھی ثواب ملے گا۔ اور دوستو، اپنا دل چھوٹا نہ کریں گرم پانی سے بھی، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طریقے سے سردیوں میں گرم پانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ہم یہ سمجھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں اس کا استعمال کروں گا، اس وجہ سے کہ جب میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال کروں گا پھر اس کے بعد اللہ کی نعمت کا شکر بھی کروں گا۔
کہ اللہ مجھ پر نعمتوں کی برسات کر رہے ہیں، میں نعمت کیوں نہ لوں؟ بھئی اللہ نے اب مجھے سردیوں میں گرم پانی کی نعمت دی ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کی نعمت دی ہے، اور جب دے رہا ہے تو میں لوں گا اور لینے کے بعد اس کا استعمال کروں گا اور پھر اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کروں گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جہاں تھوڑی بہت دقت ہو، پریشانی ہو، وہ آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں، اور اگر وہ مشقت برداشت نہ کی جا رہی ہو یا مشقت کے بعد آدمی کو دقت ہو رہی ہو، تو اس آدمی اور عورت کو چاہیے کہ پھر وہ آدمی اور عورت کے لیے گرم پانی سے وضو کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ دوستو جب صحت ٹھیک رہے گی تبھی تو آپ ٹھیک نماز پڑھیں گے۔ تو دوستو یہ سمجھ لیں کہ ہر طریقے سے بس پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے پانی پاک ہو، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، سے وضو غسل جائز ہے۔ لیکن بس ایک صورت بتائی تھی آپ کو میں نے کہ جو پانی دھوپ میں رکھا گیا ہو اور وہ گرم ہوا ہو، اس سے بہتر نہیں ہے۔ بہرحال اس صورت میں بھی آدمی کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔